اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو چلا رہے ہیں، یعنی ان کو پکڑنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، من حیث، وہاں سے جہاں لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور املی، املی کا مطلب کیا ہے؟ ڈھیل، املا یملی، باب افعال، کسی کو ڈھیل اور کسی کو ڈھیل دینا۔ یملی، املی ہے، یملی، نملی، املی، کیا فرق ہے جی؟ تملی، فعل مضارع کی 4 علامتیں ہیں، یہ، تے، الف، نون۔ یتان اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یتان۔ یاد بھی رکھنا نہیں کوئی ہے کہانی؟ کوئی یاد بھی کرنے والی بات آپ میں ہے یا کہ یتان یاد ہے تو یملی کا مطلب ہے وہ ڈھیل دیتا ہے۔ نملی کا مطلب کیا ہے؟ نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ نون کا مطلب ہم، تے کا مطلب، اور الف کا میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو سمجھ لگی؟ یملی، نملی، تملی اور املی، ہاں جی، تو آپ کو سمجھ لگی ہے؟ وَأُمْلِي کیا مطلب ہے؟ اور میں ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، لہم، ان کو یا ان کے لیے، مہلت۔ کن کے لیے جی؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جو دنیا میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوا ہے انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے تو کہا نستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں ان کی منزل کی طرف۔ عام طور پہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ظلم کرنے والے پھل پھول رہے ہیں اور حلال کھانے والا تو بالکل ہی تباہ ہو گیا، اللہ کا انصاف کدھر گیا؟ تو یہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ دنیا دار جزا، انصاف کی، عدل کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ عدل اور جزا اور انصاف کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔
یوم حساب، یوم جزا، یوم الدین۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ تب ملے گا۔ ابھی تو چسکے ہیں اللہ کے فضل سے، جس نے جتنے لینے ہیں وہ لے لے۔ جو دنیا میں ہیروئن سپلائی کرتے ہیں، دنیا میں ہیروئن کا سب سے بڑا سپلائر کون ہے جی؟ CIA، امریکن ایجنسی، دوسرا نام ہم نہیں لے سکتے۔ تو بڑے بڑے جو ہیروئن کے سپلائر ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کسی پاؤڈر بیچنے والے کی کوٹھی دیکھیے کبھی؟ ماڑا بندہ ہوتا ہے، تگڑا بندہ، یعنی کہ اس کی گاڑیاں، زمین، جائیداد، نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ جوا کرانے والے دیکھیں، ظلم کرنے والے دیکھیں، حرام کھانے والے، ان کے نشے ٹشے آسمانوں پہ ہیں، اور جو صرف حلال کھانے پہ بیٹھے وہ بھی دیکھیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ زمین پہ۔ تو یہ ان کو ڈھیل ہے، انہوں نے بولنا تھا آگے سے، یہ جو غریب تھے نا، غریب، انہوں نے آگے سے آواز اٹھانی تھی، لیکن یہ انہوں نے کیا شروع کر دی؟ خوش آمد۔ کسی بھی بڑی، آپ نے قارون کا واقعہ قرآن حکیم میں پڑھا ہے؟ قارون کا، قارون کس چیز کی علامت تھی؟ دولت کی، مال و دولت، خزانے۔ اس کو جس بندے نے بھی دیکھا کاش کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں، تو جب اللہ کی پکڑ آئی تو سب نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں تھے، آج ہم بھی اسی حالت میں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کے لیے مہلت چھوڑی ہوئی ہے۔ اِنَّا، بے شک، قیدی، قیدی کا مطلب کیا ہے جی؟ خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر کیوں؟ کیونکہ اگر ظاہر کر دی جائے تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا، تو کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ تو قیدی، خفیہ تدبیر، اور یا سے کیا مراد ہے؟ میری۔ قید کیا ہے؟ اسم ہے، اسم کے ساتھ جب یہ چھوٹی یا آ جاتی ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ کے قاعدے میں آتی ہے، میری خفیہ تدبیر، قیدی۔ اور اگر ہوتا قیدی نہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ پھر اس پہ زبر آ جاتی، لیکن چلو، نا کا کیا مطلب ہوتا؟ ہماری، کیونکہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے نا۔ پھر ایک دفعہ یاد رکھ لیں، اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی، اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی تو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن جائے گی۔ اس مثلا ضمیر آئے گی، اسم آ گیا، فرض کیا کتاب، اور ضمیر آ گئی اس کے ساتھ یا، تو یہ ہوگا میری کتاب۔ نہ ہوگا کتابنا، ہماری کتاب، کتاب کا، تیری کتاب، سمجھ گئے؟ کتاب ہو، اس کی کتاب۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو یہ ہے قیدی، میری تدبیر۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ سمجھ لگی ہے؟ ان قیدی، بے شک میری جو خفیہ تدبیر ہے، میری۔ کیوں کہا جی میری؟ اس لیے کہ میں مہلت دے رہا ہوں۔ اس واحد متکلم کے، متکلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلام کرنے والا۔ واحد متکلم، ایک کلام کرنے والا تو کہے گا میں۔ اگر جمع متکلم ہو تو
پھر ہماری، ٹھیک ہے جی، املی میں ڈھیل دے رہا ہوں تو میری جو خفیہ تدبیر ہے متین، متین بڑی مضبوط ہے، بڑی پکی ہے، مضبوط. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين، کہ بے شک میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، حمزہ استفہامیہ، استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوالیہ، یعنی کہ و اور لم نہیں. ترجمہ تو واو کا پہلے آئے گا، اور کیا نہیں، لیکن نہیں ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے، یا وا ہوتا ہے یا ہوتا ہے افا، افلا یتدبرون. تو پس کیا انہوں نے، کیا وہ تدبیر کیا کہتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. اولم، اور کیا نہیں، یتفکروا، لم کیا کرتا ہے جی؟ لم پہلا کام کیا کرتا ہے؟ لم فعل مضارع کے ترجمے کو مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں جی. یتفکرون یعنی جو اس کے بعد فعل آتا ہے، فعل مضارع، نہ جی نہ، اس کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی اس کا جو آخری حرف ہے، آخری حرف اس کو کیا دیتا ہے؟ جزم. اور اگر اس کا آخری حرف نون ہو جمع کا تو اس کو اڑا دیتا ہے. یہ کیا تھا؟ یتفکرون. تو لم نے کیا کیا؟ نون کو اڑا دیا، یہ بن گیا یتفکروا. اور دوسرا کیا؟ یتفکرون کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. اب کیا ہوگا جی ترجمہ اس کا؟ ماضی میں چلا جائے گا. اور کیا نہیں، یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا. کیا انہوں نے سوچا نہیں؟ کیا نہیں سوچا جی؟ ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں. کہ کیا اسلوب ہیں جی جو تھوڑے بہت یاد رکھنے چاہیے. نمبر 1، فعل ماضی کے پہلے جو ما آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. یاد ہے جی؟ فعل ماضی آ گیا، فعل ماضی، تو اس کے آگے ما آ گیا، ما کا مطلب کیا آئے گا؟ نہیں. نمبر 2، ما کے بعد با آ جائے، پراپوزیشن، با کا اس کو کہتے ہیں صلہ، پھر بھی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں. نمبر 3، ما کے بعد الا آ جائے، پھر بھی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں. اور بھی چلیں اسلوب ہے بعد میں انشاءاللہ. تو ما نہیں. اب آگے دیکھیں کوئی با وغیرہ آئی ہے کیا؟ صاحب ہم، اچھا صاحب،
اسم ہے کہ فعل؟ نون ہے، یہ اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ، مرکب اضافی، ہم کا مطلب ان کے صاحب نہیں ہیں، ان کے صاحب، یہاں صاحب سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولم یتفکروا، انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم، صاحب سے یہاں بے مراد شخصیت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کے جو صاحب ہیں، یہ جو صاحب ہیں یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ہیں صاحبہم، مکے والوں نے کیا غور نہیں کیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں کے تھے؟ تو ان کو کہا کہ جو آپ کے صاحب ہیں، آپ کی جو شخصیت ہیں وہ کیا ہیں جی؟ ما بصاحبہم، جو ان کے صاحب ہیں، من جنتن، ما نہیں ہیں، بصاحبہم ان کے صاحب، من سے، جنتن، جنتن کا کیا مطلب ہے جی؟ جیم، آپ کو یہ تین لفظ میں نے کافی دفعہ پڑھائے ہیں، جیم نون نون، اس سے تین لفظ بنتے ہیں۔ ایک بنتا ہے لفظ جنتن، جنتن کا معنی کیا ہے؟ باغ، کیا مطلب ہے؟ باغ۔ ایک بنتا ہے جنتن، جنتن کا کیا مطلب ہے؟ ہیں جی؟ ڈھال، الصوم، الصوم جنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصوم روزہ، جنہ ڈھال ہے، گناہوں کے خلاف، شیطان کے مقابلے میں ڈھال۔ اور تیسرا ہے، یہ آ گیا ہے جنتن، جنتن کا مطلب کیا ہے؟ جن۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، عربی میں ایک مادے سے بننے والے لفظوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں بن جاتے، تو ان تین لفظوں کا کوئی رشتہ ہے آپس میں؟ باغ، ڈھال، جن، کیا رشتہ ہے جی؟ آفتاب صاحب کچھ بتانے لگے جی۔ ڈھال جو ہے بن گئی ہے، گناہوں سے ڈھال بنتی ہے تو بندہ جنت میں جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، باغ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی تین اللہ اللہ سے نا، دیکھیں ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، انویزیبل۔ باغ، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین کو درخت چھپا لیں، اتنے درخت ہوں کہ زمین چھپ جائے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو رکھا جنت میں، تو جنت لفظ تھا، درختوں سے بھری ہوئی تھی، درخت ہی درخت تھے۔ ان 1000 10,000 کروڑ درختوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لاکھ درختوں کو چھوڑو، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور حضرت آدم پھر کس درخت کے پاس گئے؟ ہاں جی، تو درختوں سے چھپی، ڈھال کے پیچھے بندہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے نا، اور جن تو ہوتا ہی چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مادہ ہے اس کا۔ اب من جنتن، اب یہاں پہ اس کا معنی ہے جنون۔ جنون کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اور عشق کو نہیں کہتے میرے بھائی، عشق جنون کہتے ہیں جس بندے پر جن ہو، جس بندے پہ جن ہو نا اس کو کہتے ہیں مجنون، جس پر جن آ جائے، مفعول کے وزن پہ۔ ٹھیک ہے جی، تو من جنتن، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ نہیں آ رہا بلکہ جنات ہیں، ان کے پاس جن ہیں۔
وہ کسی اور جگہ پہ جا کے پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کاہن۔ کان کس کو کہتے تھے؟ آج کل بھی ہیں جی کان ہیں۔ کان کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس جن ہو، جن کے قبضے میں جن ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کو بتایا ہاں جی تمہارے گھر میں بیری کا درخت ہے۔ بندہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور بھی کوئی 2-4 باتیں بتا دیتا ہے۔ اس کا جن آپ کے جن سے رابطے میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن ہے۔ جن کبھی پوری خبریں نہیں دیتے، الٹی سیدھی جھوٹ یہ چیزیں چلاتے رہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے، تو وہ آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات۔ تو اس زمانے میں بھی یہ پریکٹس تھی۔ وہ بڑے بڑے حساب کرنے والے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی گائے گم ہو گئی ہے جی، فلاں ہو گیا جی، گھوڑا کہیں چلا گیا ہے، چلو جلو وہ وہیں سے کہتے ہیں اچھا یہ جی وہ وغیرہ پورا، اور بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ کی ساس بہو کے جھگڑے اور وغیرہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ جن سے وہ پتہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جن ان کو صحیح بتائے، سچ بتائے، جھوٹ بتائے، اس کو خود جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی اچھا، جنوں کو خود پتہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی قرآن نے بات کی ہے۔ کہاں پہ؟ نہیں ہاں قرآن نے بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر۔ بڑے بڑے جن تھے جو ہیکل تعمیر، مسجد تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس لاٹھی کو لگ گئی سیخ، دیمک پڑ گئی۔ دیمک نے جب لاٹھی کھائی اور وہ وزن سہنے کے قابل نہ ہوئی، تب جنوں کو پتہ چلا کہ اصل معاملہ یہ۔ تو ضرور جنوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ علم سارے کا سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، تو کیا انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ جو ان کے صاحب ہیں ان پر کسی جن کا کوئی سایہ شایا، یعنی جس پہ جن آتا ہو اس کی شکل، حرکتیں، گفتگو کہاں پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کہاں پہ؟ کبھی غور و فکر نہیں کیا انہوں نے۔ آج بھی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، اردو تو چلو اردو میں بھی خیر علماء نے ترجمہ کیا ہے، لیکن جب عربی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی گفتگو کیسی ہے۔ کوئی مجنون آدمی تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، من کا مطلب اس لیے یہاں پہ من لگا ہے کہ کچھ بھی جنون کا اثر ان پہ کچھ بھی نہیں، من اس وجہ سے لگا۔ ان ہوا الا نذیر مبین، ان کا مطلب ویسے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ویسے ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر، لیکن اس کے آگے اگر کہیں الا لگا ہو تو پھر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ وہ کو سمجھ لگی ہے؟ ان کے آگے الا لگا ہو تو ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ ان ہوا نہیں ہے وہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں ہے الا مگر کیا ہے جی؟ نذیر، نذیر فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، خبردار کرنا۔ نذیر کیا کس کو کہتے ہیں جی؟ انذار، انذار، انذر ینذر، انذار کسی کو خبردار کرنا، نذیر خبردار کرنے، ڈرانے والا لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کا بلڈ پریشر ہو 200/140
تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ بھی نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا ہے، تو وہ آپ کو ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ بھائی اگر یہ کیا تو چھٹی۔ تو وہ اچھا یہ فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، لہذا پیچھے بہت لگا دیں، بہت خبردار کرنے والے ہیں اور مبین۔ بین کا لفظ اردو میں اور عربی میں بھی آتا ہے، مبین کا کیا مطلب ہے؟ واضح، کھلم کھل ہے، کھلا، وہ کھلا خبردار کرنے، کھلے خبردار کرنے والے، واضح طور پر خبردار کرنے والے، یعنی کوئی ایسی اس طریقے سے خبردار نہیں کرتے کہ بندہ شک میں مبتلا ہو جائے، بالکل واضح خبردار کرنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبردار کیا کہ نہیں کیا جی؟ سارے نہ کرنے اور کرنے والے کام بتا دیے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی اگر ہم کریں تو بات ختم ہوگی۔ ہمیں کیا چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی بہت لذت کے لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے شاید ہی ہمارے پاس کوئی وجہ بھی ہو، مجھے تو نہیں سمجھ کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، تو پھر کس کے آسرے پہ بندہ وہ کام کر رہا ہے؟ اسے مان لینا چاہیے کہ پکڑ آ جائے گی کہ نہیں؟ تو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حرام کھانے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، آپ یہ بات مانتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز اپنی جگہ پہ، حرام اپنی جگہ پہ، یہ بات ہے، سنی آپ نے؟ نماز اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، یہ سنا ہے؟ میں کہتا ہوں جی نہیں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کی نمازیں ضائع، جو لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہی حرام شروع کر دیتے ہیں، جن سے روکا گیا ہے وہ نماز ضائع۔ اب کتنی محنت کی، صبح 4 بجے آنکھ کھلی، ہاں جی، وضو کیا، نیند چھوڑی، بستر چھوڑا، گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، سارا دن اس کی وجہ سے اگر نہیں سو سکے تو ایک خیال رہتا ہے جی میں نیند پوری نہیں ہوئی، اور کام پھر وہی شروع کر دیے، تو وہ صبح والی نماز بھی ضائع ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے تو بتا دیا، اللہ نے تو بتا دیا بھائی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا روزہ حرام کرنے سے روزہ رہتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے؟ یا بندہ کہے روزہ اپنی جگہ ہے؟ کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا اور حرام شام یہ وہ سارے کام کرنے والا بندہ اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت، رہتے ہو تو رہو، روزہ نہیں۔ حرام کما کر اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے، اس پیسے سے قبول ہوگی؟ اللہ نے کہا میں لیتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ چلتا ہے، گھر سے سفر کرتا ہے، پیدل آتا ہے، پسینے میں غرق، مشکل سے مشکل، اور پھر چل کے آتا ہے وہاں پہ، اور سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے خانہ کعبے کا طواف کر کے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، اس کا پہنا ہوا حرام سے ہے، وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ، وہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ کہاں سے اللہ اس کی بات سنے؟ اس کا حج شج نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک ڈنڈی جو ہم مارتے ہیں، ایک ڈنڈی ساری عبادت ضائع۔ اس سے بہتر ہے ڈنڈیاں شنڈیاں مارنی ہیں، اگر حرام کھانا ہے تو وہ 100/100 کھاؤ،
پھر نمازیں پڑھنے کی اور ان کی کیا ضرورت رہے گی باقی؟ ان کو بھی ضائع کرنا، دنیا میں بندہ لگ جائے نا، جیسے آپ کافروں کو دیکھتے ہیں کتنی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، الٹا نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے آگے سے دھوکہ دینے کی کوششیں کرنے سے اللہ کو اور غصہ آتا ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا، اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی بیوتنا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔